نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون۔ یہ سورہ حشر کی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا سامان آگے پہنچایا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ فاسق ہیں۔ در حقیقت جو فاسق اللہ کے نافرمان ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ در حقیقت ان 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو امت کی پوری صورتحال ہے اس کا بہترین تجزیہ کیا ہے اور اس کا حل بھی دیا ہے کہ اللہ کی طرف واپس آؤ اور اپنے حل کی طرف آؤ۔ تو در حقیقت یہ اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس امت کی جو اس وقت حالت ہے، اس کے لیے میں 3 تصویریں اس امت کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہر انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کو اچھی طرح اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کو اچھی طرح اندازہ ہو کہ میں نے حل کی طرف کیسے آگے بڑھنا ہے۔ پہلی تصویر اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ 100 سال سے اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسانوں پر کہیں بھی بے انتہا ظلم ہوا ہے اور ان کا بے تحاشا خون بہایا گیا ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے دیکھتے تو آپ دیکھتے کہ وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ آپ دیکھیں دوسری قوموں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی بے تحاشا ظلم اجتماعی طور پر اگر ظلم ہوا ہے، تو اس کی آپ دیکھیں فلسطین کے اندر گزشتہ آپ دیکھیں 70 سال سے 100 سال سے بلکہ ظلم بے انتہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہ خلافت عثمانیہ جب ٹوٹی تو جس طرح انہوں نے اس امت کو بکھیرا اور یہ اس کو خلافت عثمانیہ کو 78 ملکوں میں تقریباً تقسیم کیا، اور ان کے اندر پھر آپ دیکھیں کس طرح جگہ جگہ ظلم اور کس طرح ان پر مسلط ایسے حکمران کیے گئے جو ان سے بھی شاید بڑھ کر ظالم، اور وہ در حقیقت اپنے آقاؤں سے وفادار تھے۔ بہرحال یہ فلسطین کے اندر جو ظلم اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی جو غزہ کے اندر ہوا ہے، جس پہ ساری انسانیت تڑپ اٹھی ہے اور پوری دنیا کے انسان چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ اس ظلم کو بند کرو، لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ بالکل اسی طرح اس سے بھی زیادہ بھیانک اور اس سے بھی زیادہ ظلم جو ہے وہ بوسنیا کے اندر ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بھول جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور یہی ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھولے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بوسنیا کے اندر جب سربیوں نے اس پہ حملہ کیا، تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر ان ظلم ہوا۔ یعنی ایک علاقہ تھا، وہاں پر سربیوں نے جب حملہ کیا اور اس پورے بستی کے لوگوں کو رات کے 1 بجے یہ سربی فوج پہنچ گئی اور ان کو گھروں سے نکالا اور اعلانات کیے کہ سب اپنے گھروں سے نکل آئے لیکن مار دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ سب مجبوراً گھروں سے نکلے سردی کے عالم میں، فوراً وہاں جب باہر آئے تو باہر آ کر جب ایک جگہ جمع کیا ان کو، اور انہوں نے کہا کہ وہ سامنے حال ہے، اس حال کے اندر تمام مردوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس میں جمع ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں سب مرد جمع ہو، جو نہیں جاتا تو اس کو گولی مار دی جاتی۔ تو اس طرح یہ جب سب مردوں کو اس حال کے اندر جمع کیا، پھر اس حال کے میں پٹرول پھینک کر اس کو آگ لگائی اور اس پر بم پھینکے گئے،
اور جو وہاں سے بھاگتا اس کو گولیوں سے اڑا دیتے. تو اس طرح ان کے بیوی بچوں کے سامنے ان سب کو ہلاک کر دیا. پھر جو کچھ ان کے بچوں اور عورتوں سے ہوا، یقین جانیے کہ وہ انسان جو بھی ہوش رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، جس نے اس کو دیکھا ہے، وہ بیان نہیں کر سکتا. اس قدر ظلم وہ پوری تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور اس وقت کا جو جدید الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اس نے پورا اس کا ریکارڈ رکھا ہے. بالکل اسی طرح آپ دیکھیں برما کے اندر کیا ہوا مسلمان، انڈیا کے اندر وہ احمد آباد کے فسادات آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے، یعنی وہ یقین جانے مجھے وہ تصویر نہیں بھولتی ہمارے میگزین کے اندر کس طرح ایک میگزین تھا غالباً بیدار ڈائجسٹ، اس نے سرورق پر یہ تصویر لگائی تھی کہ ایک تصویر کے اندر دکھایا کہ احمد آباد کے اندر جب فسادات ہوئے تو انہوں نے ہندوؤں نے اپنے ہی جاننے والے، اپنے ہی جن سے ان کے ساتھ تعلقات، ان مسلمانوں کے گھروں کے اندر جا کر باقاعدہ ان کو ذبح کیا اور ان کے سر اتار کر گلی میں پھینکے. تو اس تصویر دکھایا تھا کہ ایک گلی ہے، اس میں نالی گٹر ہے اور پانی بہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ سر پڑے ہوئے ہیں کٹے ہوئے، اور کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہندوؤں نے، جن کو جاننے والے تھے، ان کے آپس میں تعلقات تھے. ہندوؤں کا جب انتقام کی آگ بھڑکی تو انہوں نے اپنے جاننے والوں کو ہی اس طرح قتل کیا اور ان کے سر جدا کیے. اور پھر آپ دیکھیں برما کے اندر اگر اس کے آپ حالات پڑھ لیں اور وہ جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ریکارڈ کیا، یقین جانیے کہ شاید کیڑوں کو اس طرح نہیں مسلتے، اس طرح انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جلایا اور ان کو تباہ کیا. اور یقین جانیے کہ امت کے اندر، یعنی آپ دیکھیں اراکان ہے، چیچنیا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے ہیں جو حقیقت ہے کہ ہم سب فراموش کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اچھے رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا. تو اس وجہ سے ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کو یاد بھی نہیں کرتے اور ذکر بھی نہیں کرتے. اور میں چیچنیا کے اندر جب جہاد شروع ہوا تھا وہاں کچھ مجاہدین نے، تو وہاں سے کچھ مجاہدین پاکستان آئے تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ان میں سے ایک مجاہد نے بیان کیا کہ اگر آپ وہاں پہ ظلم کو جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح روس جو ہے وہ ظلم کرا. پوری دنیا اس وقت خاموش تھی، کوئی اسلامی ملک نہیں اٹھا، کوئی اس وقت تو جدید دور کے اندر بوسنیا کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی شاید میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا انوالو ہو گیا، اس کے سامنے باتیں آ گئی. لیکن جو روس کر رہا تھا، وہ چیچنیا میں جو کچھ اس نے کیا، یقین جانیے کسی نے بات تک نہیں کی. تو اس مجاہد نے بتایا کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں نے کچھ احتجاج کیا. وہ عام شہری مسائل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں حکومت مسائل حل کرے. احتجاج کیا لیکن کچھ دن وہ کرتے رہے، بالآخر خاموش ہو گئے. جب دیکھا کہ کوئی سنوائی نہیں، کوئی نہیں سننے والا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے. لیکن حکومت کے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے کہا ان کو ایسی عبرتناک سزا دیں تاکہ کوئی اور احتجاج پھر نہ کرے. وہ کیا کیا، انہوں نے وہاں اس بستی کے باہر ایک گڑھا کھودا. لوگ سمجھے کہ شاید کسی پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بلڈنگ بنانا چاہ رہی گورنمنٹ. تو لیکن وہ جب پورا گڑھا کافی کھود دیا تو پھر ان کی فوج آئی اور انہوں نے وہاں سے ہر فرد کو، پوری بستی کو نکال کے اس گڑھے میں پھینکا، مرد عورت بچوں کو. جب اس گڑھے میں پھینک دیا کہ وہ اب اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے، پھر انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، ان پر مٹی کے تودے پھینکے بڑی بڑی کرینوں کے ذریعے سے پوری میں، اور ان سب کو اس کے اندر دبا دیا. وہ مجاہد بتا رہے تھے کہ 3 دن تک وہاں لوگ دیکھ سکتے تھے کہ وہ ان کے تڑپنے سے وہ زمین کا ٹکڑا جو تھا وہ ہلتا رہا اور وہ تڑپتے رہے، لیکن پوری دنیا اس سے بے خبر اور وہ بے حس. مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگ اور سب خاموش کہ نہیں، اس جبر کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں ایسے ایسے واقعات ہیں اس امت کے کہ واقعتاً آپ اپنے سامنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ ریکارڈڈ ہے. یہ تو وہ حال ہے جو پہلی تصویر جو میں کہتا ہوں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس امت کے ساتھ یہ ہوا. دوسری تصویر جو ہے وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے. اچھا، یہ ظلم تو ہم کہتے ہیں نا کافروں نے کیا، لیکن خود مسلمان ملکوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں، یہ دوسری تصویر ہے کہ وہاں کتنا ظلم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ یہ قذافی اور صدام اور جن کے بڑے بڑے نام ہیں، یہ بشار الاسد،
ٹھیک ہے، حافظ الاسد، بشار الاسد، انہوں نے اپنے عوام پہ کیا ہے یہ، اور اسی طرح باقی ممالک کے اندر جو جبر کی حکومتیں ہیں، جو عوام پر مسلط ہیں، اور وہ اپنے اس طرح کا جبر ان پہ مسلط ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ پاکستان ہی شاید واحد ملک ہے جس میں کچھ نہ کچھ ہم بات کر لیتے ہیں. یقین جانیں اس طرح کی آزادی کسی ملک میں نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اپنے حالات اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک مسائل کا دلدل ہے جس میں ہم لوگ دھنستے چلے جا رہے ہیں. یعنی ہر محکمہ جو ہے کرپشن کا شکار، ہر محکمے کے اندر آپ جائیں ایک ظلم کی بڑی داستان آپ کو ملے گی. آپ کسی پولیس کے اسٹیشن کے باہر یا پولیس اسٹیشن چلے جائیں، وہاں ذرا دن رات آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور چلیں وہ لوگوں عام لوگوں کے ساتھ تو ہے ہی. ابھی پچھلے دنوں میڈیا میں آ رہا تھا کہ یہاں ایک 2-3 بڑے بڑے صحافی ان کو گرفتار کیا گیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا گیا. یعنی بڑے انٹلیکچوئل، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بھی ایک عام آدمی کی طرح اس طرح انہیں تھانے کے اندر اور حوالات میں جس طرح ان کے ساتھ غلاظت اور اس طرح کی چیزوں سے واسطہ کرنا پڑا، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ یہ کس قدر انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کسی عام محکمے، مثلا یہ کسی ایک عام آدمی کا آپ دیکھیں حال کیا ہے کہ اگر اس کی تنخواہ 60-70-1 لاکھ بھی ہے، جب اس کو 60,000 کا بل آیا بجلی کا، تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے ادا کریں. وہ 100 روئے، 100 منتیں کریں، کسی کے سامنے جائیں، کیا کہتے ہیں جس محکمے وہ کہتا ہے نہیں پہلے آپ جمع کریں پھر بات ہوگی. یہ تو آپ کو کرانا ہی پڑے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ جمع کروا دیتا ہے، اور لیکن یہ مسائل حل نہیں ہو رہے. اور ہر محکمہ یعنی جس کے ساتھ یہ پیش آتا ہے نا، یعنی صورتحال بالکل اسی طرح ہے، جس کے ساتھ وہ پیش آتا ہے وہ روتا ہے، چلاتا ہے، سارے لوگ بھی اس پہ تھوڑا بہت افسوس کر دیتے ہیں، لیکن کوئی آگے بڑھنے کے لیے حل کی طرف یا اس کی مدد کے لیے وہ بے بس نظر آتا ہے. تعلیم کا حال بھی آپ دیکھیں کس قدر برا ہے. ہم بچوں تعلیم حاصل کہ حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی بھی چلے تعلیم ہے، ظلم یہ ہے کہ جب وہ بچہ تعلیم ہے اس کو اتنی فیسیں بٹوری جاتی ہیں، اتنے پیسے وصول کیا، اور اس کو باقاعدہ ایک بزنس بنا لیا گیا. اور پھر بچہ جب تعلیم سے فارغ ہوتا ہے، ڈگری ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی جاب نہیں. اور یہ تو ایسے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ان سارے ممالک، مسلمان ممالک کے اندر دیکھیں کہ یہ مسائل کا ایسا دلدل ہے جس کے حل کے لیے کوئی سلوشن کی طرف آگے نہیں بڑھا. اور سب سے افسوسناک صورتحال ہے کہ جب آدمی تھوڑا بہت بھی اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہر ایک جو ہے فراڈ، یہ بڑی بڑی پارٹیاں ان کے اندر آپ دیکھیں کس طرح یہ فراڈ کرتے ہیں، کس طرح کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے. یعنی جو کہا نا کہ اپنے آپ کو بھولے کہ عوام کو کوئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، اور یہ کس طرح کے معاہدے ہمارے کفار کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمارے خلاف، اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح کتنے شاید ڈاکوؤں نے، اگر ڈیٹا اکٹھا کریں نا اس ملک کا، شاید ڈاکوؤں نے چوری کر کے، ڈاکے کر کے اتنا پیسہ مال نہیں بٹورا جتنا کہ بہت سو کارڈ جو سیاستدان ہیں، جو یہاں حکومت میں لوگ ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، جتنا انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. تو یہ دوسری تصویر ہے جس کو ہمیں اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ چلو وہ تو کافروں نے ظلم کیا تھا، یہ ہمارے جو حکمران جو ہم پر مسلط ہیں، اور یہ کتنا ظلم انسانوں سے کرتے ہیں، اور خود یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اندر کس قدر بے حسی ہے. یعنی وہ جاہلیت کا جیسا ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو کفار کا زیادہ تر جو جاہل معاشرہ تھا عرب کا، اس میں ان کی گزر بسر کا ذریعہ کیا ہوتا تھا؟ یہی لوٹ مار. یعنی کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی سنت نہیں، کچھ نہیں. ان کا ذریعہ معاش کیا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا، جب وہ ان پہ حملہ کرتا تو جن پہ حملہ ہوتا وہ روتے، چلاتے اور بہت کچھ ادھر ادھر گھومتے، لیکن پھر انتقام کی آگ کے ساتھ وہ پھر اور
قوت جمع کرتے، پھر وہ کسی اور قبیلے پر حملہ کرتے. تو اس طرح ہی زندگی، بالکل ایسا ہی کچھ یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ جس کو جو موقع ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ دوسرے پر کرتا ہے، اور سارے لوگ روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. جس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے باقی لوگ اس کو تماشا دیکھتے ہیں. تو یہ ایک دوسری تصویر ہے بڑی واضح طور پر. کسی بھی مسلمان ملک کے اندر جا کے دیکھیں، بد نظمی کی انتہا، مسائل کا دلدل، اور بے انتہا، یعنی بعض تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے، شاید کافر لوگ بھی وہ ایسا نہیں کرتے جن کو ہم کافر کافر کہہ کر برا کہتے ہیں. تیسری تصویر وہ بھی بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس تصویر کو اگر ہم غور سے دیکھیں وہ یہ ہے کہ بے انتہا ایک مایوسی، لوگوں کے اندر حس ہی باقی نہیں رہی. یعنی یہ لوگوں کے اندر کوئی امید ہی نہیں ہے. جس سے بات کرو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو روتے ہیں دھوتے ہیں. یقیناً ایسے درد مند دل لوگ والے ہیں، ایسے بعض صحافت کے اندر، میڈیا کے اندر بھی آتے ہیں. بعض لوگ اپنی مجلسوں میں بھی، میں ایسے مخلص لوگوں کو جانتا ہوں جو واقعتاً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ گفتگو کریں گے، رونے لگیں گے، لوگوں کو رلا دیں گے، لیکن وہ 1-2 گھنٹے کے بعد پھر بس بھول گئے، پھر ہو گیا، بات ہو گئی، گفتگو ہو گئی. اور یعنی نشستن گفتن برخاستن یہ ہو رہا ہے اس وقت. کوئی حل کی طرف آئے، حل بتانے کے لیے کوئی حل پہ بتانا تو تبھی ہوگا نا جب اس پہ سوچیں گے. تو سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی حل نہیں ہے. یہ اس قدر مایوسی پھیلا دی گئی ہے، اور کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑے تجزیے کر لیں گے، بڑی بڑی تنقید کر لیں گے، بڑے بڑے پروگرام اس پہ کر لیں گے، لیکن کسی پروگرام پہ بھی آپ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی یہ حل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، میں بھی اس کا ساتھ دوں، یا میں بھی اس طریقے سے سوچوں. اس طرح کی کوئی سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ واقعتاً یہ جو افسوسناک، یعنی سارے مردہ، یعنی وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. وہ زندہ تمنا ختم ہی ہو گئی ہے. اب کوئی امید باقی لوگوں میں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ. لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں. یہ 3 تصویریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ اس امت کی بڑی واضح تصویریں ہیں. ہر شخص کو اس کو اچھی طرح پہلے ذہن نشین کرنا ہے، پھر اس کے حل کی طرف آنا. کیا اس کا حل ہے؟ یقیناً 100% حل ہے. کیا اس کی دلیل اس کی سب سے بڑی ہے کہ اس وقت امت کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت محبت کرتی ہے، تو وہ رحمت للعالمین مانتی ہے. اس پہ پورا یقین ہے اس امت کے ہر فرد کو. تو جب یہ پورا یقین موجود ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حل نہ دیا ہو؟ یقیناً حل دیا ہے. حل موجود ہے، بڑا واضح بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی دیتے ہیں، کھانے پینے کے آداب، نشست و برخاست کے آداب اور گفتگو کے آداب، ہر زندگی کے ہر پہلو میں جب رہنمائی موجود ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی رہنمائی موجود ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ جب امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت اس قدر گمبھیر مسائل میں مبتلا ہو، اور اس کی یہ 3 بدنما تصویریں ساری دنیا اسے دیکھ رہی ہے اور خود لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، تو ان کے لیے کوئی حل نہ ہو؟ یقیناً وہ حل قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس پہلو پر کبھی سوچتے ہی نہیں، اور نہ سوچنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف اب آئیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حل دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. دیکھو میں تمہیں کسی اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، اور بغیر اس کے میں تمہیں ایک ایسی روشن شاہراہ، روشن دلیل پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگر تم اس پر آ جاؤ، اس کی رات اتنی روشن ہے جس طرح کہ دن، لیلھا کنہارھا، اس کی رات اتنی روشن ہے جس طرح کہ، تو وہ حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، وہ ہے قرآن و سنت کے اندر موجود. اس پر اگر ہم چاہیں اس طرف پلٹ آئیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ حل رکھوں.
اور کیونکہ اب میں نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت ساری جگہوں پر لوگ قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بس وعظ، نصیحت اور یہ اس طرح کی باتیں کر کے پھر آگے حل کی طرف گائیڈ نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بھی اب اتنے قدر مایوس، پہلے تو ہے کہ مایوس بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں باتیں، ساری وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایسی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا ہے، اگر اس حل کو ترتیب سے سمجھا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں اور سنائی آدھی بات سنتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو بات ہے کہ پوری طرح سنتے ہی نہیں، تو اب سننا چاہیے اور اس کو غور اور فکر کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میں اب آپ کے سامنے اس کا حل جو پیش کروں گا، اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے اندر جن مسائل پر امت کو مکمل اتفاق ہے پہلے ان کو ہم یاد کریں باقاعدہ، یعنی جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے حل کے واضح خد و خال سامنے پیش آنے، پھر آپ بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ جیسے بالکل کوئی شخص منزل کی طرف کا رخ کر لے اور وہ چاہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں یاد کر لے کہ اس راستے کے اندر یہ پہاڑ آیا تھا، یہ درخت آیا تھا، یہ بلڈنگ آئی تھی۔ جب وہ نکلتا ہے اس راستے پر تو اس کو وہ بڑی بڑی نشانیاں ملتی چلی جاتی ہیں، جو ملتی ہیں اس کا اعتماد اور بڑھتا ہے، وہ آگے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، وہ پھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہوتا، اور اس کو ایک اعتماد میں۔ بالکل اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ جو دین کی بڑی ہی واضح بنیادی حل کی جو واضح بنیادی باتیں ہیں ان کو ہم یاد کریں، کیونکہ اب لوگوں میں اتنا رہا نہیں، وقت نہیں ہے، لوگوں کی توجہ نہیں ہے، لوگوں کی وہ کنسنٹریشن نہیں رہتی، اس وجہ سے اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں یا باقاعدہ لیکچر، بڑے بڑے لیکچر کی صورت میں پیش میں نے کیا۔ لوگ سنتے بھی ہیں، بعض لوگ مخلص لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں، مگر وہ پوری طرح بات کو یاد نہیں کر پاتے۔ جب پوری باتیں یاد نہ ہو تو پھر اگلی باتیں سمجھ نہیں آتی، تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کو ایک ترتیب دی ہے کہ اردو میں آسان سوال اور آسان مختصر جواب، پہلے آپ ان کو یاد کریں۔ جب یہ سوال اور جواب یاد کرتے کرتے کچھ مضامین جو دین کے اندر جن میں امت میں کبھی پہلے اختلاف نہیں ہوا، نہ اب ہے نہ آئندہ ہوگا، ان کو پہلے یاد کر لیں گے تو آپ کو اس حل کی بڑی بڑی باتیں جب یاد، پھر آپ انشاءاللہ خود بھی آپ جو حل کی طرف آگے بڑھنا شروع ہو جائیں اور آپ کے سامنے ایک واضح حل آ جائے گا۔ تو جب یہ واضح حل آ جاتا ہے تو میں نے پھر دیکھا ہے کہ جو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں ان کا فیڈ بیک یہ ہے کہ واقعتاً اللہ کے رسول نے تو حل بتایا تھا، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس پر، لیکن میں کہتا ہوں کہ حل سمجھ بھی آ جائے گا انشاءاللہ، وہ اتنا مشکل باتیں نہیں ہیں، بڑی سادہ، آپ سب لوگ اکثر جانتے ہیں وہ باتیں اور آپ کو بہت سو کو یاد بھی ہے، لیکن وہ بکھرے ہوئے مضامین آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں جس وجہ سے آپ حل بتا نہیں پاتے۔ اور یہ صورتحال اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی باتیں تو بڑی اچھی کر جاتے ہیں، مگر جس سے دوسرے کو ایک اعتماد ہو کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ حل کی طرف کوئی واضح تجویز نہیں دیتے۔ تو اس لیے اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ سب اس لوگ پر سوچیں اور عمل کو لے کے آئیں، یعنی سمجھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو موجود ہے اور وہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ اس پر عمل کے لیے تدبیر جو ہے وہ کریں۔ اگر آپ محض دعاؤں پر اکتفا کریں گے، اچھے تمنائیں اور اچھی خواہشات رکھیں گے، یقیناً ہونی چاہیے، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی بعض علماء نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بہت دل لگا کے دعا بھی کرے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ پکڑ کر بھی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے بھی اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، لیکن وہ شادی نہ کرائے، تو اللہ تعالیٰ کہاں پر اولاد دے؟ یعنی جب تک آپ اس راستے پہ چلیں گے نہیں، تدبیر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ دعا کو اسی طرح قبول کر لے بغیر تدبیر کرنا شرط ہے۔ تو اگر آپ لوگ مخلص ہو کر عمل شروع کر دیں گے ساتھ ساتھ،
تو یقیناً پھر حل زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. لیکن اگر آپ صرف کہیں کہ نہیں پہلے میں سمجھ لوں، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی پھر توفیق دے دے گا. تو میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ سوال اور جواب کا جو سلسلہ ہم شروع کریں گے، اس کا ایک سوال اور جواب یہ کم از کم یاد رکھنا ہے. سوال بھی یاد کرنا ہے، جواب بھی یاد کرنا ہے. تو جب آپ انشاءاللہ یہ یاد کر لیں گے تو آپ کے سامنے وہ حل بڑا آہستہ آہستہ واضح تھا. اور اس میں دوسری میری درخواست یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے. جب آپ کوئی ایک سوال سنیں گے اس کا جواب آپ کے بھی ذہن میں ہوا کہ نہیں اس کا یہ ہونا چاہیے، یقیناً وہ آپ اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آخر میں پھر ان کے بھی جوابات کر کے اصل بات ہے کہ وہ اطمینان اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ زندہ دلی اور ایک تمنا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو واقعتاً اس امت کے لیے ایک بنیاد بنے. اور یقیناً وہ اس میں یہ اعتماد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ نے وہ حل دیا ہے اور حل بڑا واضح موجود ہے. یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حل ہے. تو اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے سمجھ نہ آئے؟ ہر مسلمان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.